وہ موسم خزاں کی ایک پراسرار اور اداس شام تھی جب اشوک کی گاڑی ایک ریسٹ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے رکی۔ کار میں برابر والی سیٹ پر ان کی پتنی اوشا دیوی اور عقبی سیٹ پر نارائن داس بیٹھا تھا۔ یہ کیرامالا بھارت کے شہر کوچین کا ایک مضافاتی علاقہ تھا۔ کار کے رکتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان اشوک نے 2-3 بار ہارن بجایا۔ اس کے بعد تینوں گاڑی سے اتر آئے۔ نارائن داس جو ایک خاص ٹوٹی ہوئی جسامت کا مالک تھا آس پاس متلاشی نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ اشوک اور اوشا گہری نظروں کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس ریسٹ ہاؤس کا رقبہ زیادہ بڑا نہ تھا، قدیم ہونے کے باوجود لگتا تھا کہ اس کی چھوٹی موٹی مرمت ہوتی رہی ہے۔ ریسٹ ہاؤس کی عمارت زمین سے 6 فٹ اونچی تھی، جسے 10-12 لکڑی کے ستونوں کی مدد سے استادہ کیا گیا تھا۔ سامنے کی طرف ایک چھوٹا سا کچا ناہموار راستہ تھا جو کبھی اس کا باغیچہ رہا ہوگا مگر اب پورا ہی اجڑ چکا تھا۔ درمیان میں ذرا بل کھاتی اکھڑی سی روش ریسٹ ہاؤس کے داخلی دروازے کی طرف جاتی تھی، جس کے آگے سوکھی خود رو جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کی چھت پر ایک چمنی بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک خاص قسم کا گہرا سکوت طاری تھا۔ سناٹا اس قدر تھا کہ پتا کھڑکا اور دل دھڑکا والی کیفیت تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے دائیں بائیں سامنے کی طرف خاصا گھنا جنگل تھا۔ پتہ نہیں یہ بیوقوف گوردن کدھر مر گیا۔ ایسا کرتے ہیں اندر چلتے ہیں، دروازہ مجھے کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دفعتاً نارائن داس کی جھلائی ہوئی آواز نے دونوں میاں بیوی کی محویت کو توڑا۔ اوہ کتنی پرسکون اور پرکشش جگہ ہے، کیسی معصوم سی اداسی چھائی ہوئی ہے ہر طرف۔ محویت ٹوٹتے ہی بے اختیار اوشا نے گہری اور طویل سانس لے کر پرکیف لہجے میں خود کلامی کی۔ وہ 30-35 سالہ ایک سرو قامت اور بھرے خد و خال کی خاتون تھی۔ اس نے ہلکے عنابی رنگ کی ساڑی بڑے سلیقے سے باندھ رکھی تھی۔ میدے جیسی صاف رنگت اور بیضوی سے دلکش چہرے پر سرخ رنگ کی بندیاں نے اس کے حسین سراپے کو اور بھی پرکشش بنا دیا تھا۔ البتہ دراز گھنی زلفوں کو اس نے پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ایسے سنسان اور خاموش دور افتادہ علاقے اس کی کمزوری تھے، اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ اوشا یہاں آ کر خوش تھی، لیکن اس کے پتی اشوک کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ وہ قطعی خوش نہ تھا، اس کے بشرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجبوراً یہاں آیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنی پتنی اوشا کا یہ خوشکن تبصرہ اچھا نہ لگا۔ اشوک ایک دراز قامت اور چھریرے جسم کا شخص تھا۔ وہ 40 کے پیٹے میں تھا۔ کن پٹیوں کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سی کرختگی نمایاں رہتی تھی، شاید یہ اس کے پروفیشن کا حصہ تھی۔ وہ کیرامالا کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر تھا، مگر اس نے بڑے ہنگامی حالات میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ استعفیٰ دینے کی کیا وجہ تھی، یہ ایک الگ کہانی تھی، جس کا ایک باب ان تینوں کی اس ویرانے میں موجودگی تھا۔ نارائن داس کے مشورے پر یہ دونوں میاں بیوی یہاں آئے تھے، جو اشوک کے ماتحت ہی نہیں بلکہ مشیر خاص بھی تھا۔ وہ کرائم ریکارڈ کا انچارج تھا۔ نارائن ایک چلتا پرزہ تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس بھی اسی کی دریافت تھا، تاہم نارائن جس مقصد کے تحت اپنے صاحب اور ان کی پتنی کو ادھر لایا تھا، اس سے اشوک نہ چاہتے ہوئے بھی متفق تھا، اور بقول نارائن یہ جگہ موجودہ حالات میں دونوں میاں بیوی کے لیے مناسب ترین تھی۔ یہ ریسٹ ہاؤس کسی زمانے میں راجوں مہاراجوں کے دور میں انگریز شکاریوں کے زیر استعمال رہتا تھا۔ جب خاصی دیر تک ریسٹ ہاؤس سے کوئی برآمد نہ ہوا تو ان تینوں نے آگے قدم بڑھا دیے۔ ناہموار سی اکھڑی مختصر سی بل کھاتی روش پر چلتے ہوئے وسطی دروازے کے سامنے رکے تو نارائن نے آگے بڑھ کر دروازے کو آہستگی کے ساتھ اندر کی طرف دھکیلا۔ ہلکی سی سوگوار اور کرہ امیز چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا
وہ تینوں اپنے اپنے دلوں میں مختلف تاثرات لیے اندر داخل ہوئے۔ اچانک نارائن داس نے ایک طویل اور پرسکون سانس بھرتے ہوئے کہا، شکر ہے گوردن نے اپنا کام نمٹا رکھا ہے۔ نارائن کا کہنا درست تھا، کیونکہ اندر وہ جس کمرے میں کھڑے تھے وہ کافی صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں اگرچہ پرانی دری بچھی ہوئی تھی مگر صاف ستھری حالت میں تھی۔ نارائن کا کہنا درست تھا، کیونکہ اندر وہ جس کمرے میں کھڑے تھے وہ کافی صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں اگرچہ پرانی دری بچھی ہوئی تھی مگر وہ صاف ستھری تھی۔ اسی طرح فرنیچر بھی مختصر اور پرانا ہونے کے باوجود درست حالت میں تھا۔ سارا فرنیچر قدیم طرز کا اور لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ سامنے کی دیوار میں آتش دان بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ تینوں تھکے تھکے انداز میں کرسیوں پر گر سے گئے۔ ان تینوں میں صرف اوشا کے چہرے پر اشتیاق جھلک رہا تھا، جبکہ اس کا شوہر اشوک بیزار اور خاصا مضطرب نظر آ رہا تھا۔ نارائن داس کا بھی کم و بیش یہی حال تھا، تاہم اب وہ یہاں سے جلد از جلد رفو چکر ہونے کی فکر میں تھا۔ آخر یہ گوردن کدھر مر گیا ہے؟ نارائن داس بولا۔ ارے یار، تم گوردن کی رٹ کو چھوڑو اور باہر جا کر گاڑی سے ہمارا سامان اٹھا لاؤ۔ بلاخر اشوک نے پہلی دفعہ لب کشائی کرتے ہوئے بیزاری سے کہا تو نارائن داس جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اگر تم یہاں آنے پر بھی خوش نہیں ہو تو پھر کس لیے یہاں آئے ہو؟ ویسے مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، کتنا خاموش ماحول ہے یہاں کا۔ اوشا نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا تو اس کے چہرے پر کھنڈی مزید گہری ہو گئی۔ نارائن داس میرا خیر خواہ ہے، اس نے کچھ سوچ کر ہی مجھے یہاں آنے کا مشورہ دیا ہوگا۔ ویسے اشوک، کتنے دن یہاں رہنا ہوگا؟ اوشا نے پوچھا تو وہ اپنے کندھے اچکا کر مختصراً بولا، پتہ نہیں۔ آخر ایسا کون سا سنجیدہ مسئلہ تمہارے ساتھ پیش آ گیا ہے؟ کیا تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے؟ اوشا کے لہجے میں شکوہ تھا۔ مسئلہ تو مجھے بھی خیر اتنا سنجیدہ محسوس نہیں ہوا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اشوک نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ نارائن داس ایک بڑا سوٹ کیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ پھر وہ سارا سامان ایک کونے میں رکھتے ہوئے تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے گوردن یہی کہیں ہوگا، آپ کو بالکل چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ قدرے توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا، اس ریسٹ ہاؤس میں صرف 2 ہی کمرے ہیں، آئیے میں وہ آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ ان کے کچھ کہنے کا انتظار کیے بغیر ایک طرف بڑھ گیا۔ وہ اشوک کا لاڈلا اور سر چڑھا ماتحت تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے کی طویل مسافت اور نان سٹاپ سفر کی تھکان کا بھی خیال نہیں کر رہا تھا، یا شاید اس کو فوراً ہی یہاں سے لوٹ جانا تھا۔ اشوک اور اوشا اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں آئے۔ یہ بھی صاف ستھرا بیڈ روم کی طرز کا کمرہ تھا، جہاں صرف ایک ہی تختے والا پلنگ پڑا تھا اور ایک بغیر ہتھی کی کرسی رکھی تھی۔ ایک دریچہ اور روشن دان بھی تھا۔ دوسرے کمرے کا ایک دروازہ اس کمرے میں کھلتا تھا، جو اوشا کے خیال میں غلط جگہ پر تھا۔ سر، اس علاقے کا موسم بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دوبارہ حال کمرے میں آ کر نارائن داس نے بلاخر اجازت لینے کے انداز میں اشوک سے قدرے مؤدبانہ انداز میں کہنا شروع کیا، یہ ساحلی علاقہ ہے، یہاں بارشیں اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ گوردن آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گا۔ یہاں سے چند فرلانگ دور ایک قصبہ ہے، وہاں ضرورت کی ہر شے ملتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر ادھر رہیں، باقی حالات سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو اشوک تشکر امیز انداز میں نارائن سے بولا، نارائن تمہارا بہت بہت شکریہ، باقی کے حالات سنبھالنا اب تمہارے ذمہ ہے۔ ویسے تم نے میری بیماری سے متعلق سارے کاغذات اور درخواستیں تو سنبھال لی ہیں نا؟ جی سر، وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ شکر کریں کہ آپ کا استعفیٰ منظور ہو گیا، ورنہ ارے تم کون سی بیماری کا تذکرہ کر رہے ہو؟ بھگوان نہ کرے تمہیں کوئی بیماری ہو۔ دفعتاً اوشا نے پریشان ہو کر اشوک سے کہا تو وہ بیزاری سے بولا، اوہو اوشا خاموش رہو، تم نہیں سمجھو گی۔ پھر وہ نارائن سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم اب جاؤ۔ نارائن نے اس بات میں سر ہلا دیا،
پھر جب نارائن داس پر نام کرنے کے بعد جانے لگا تو اچانک اوشا نے نارائن سے کہا، سنو سنو، وشال تک ہمارا پیغام پہنچا دینا اور اس کی خیریت سے ہمیں مطلع کرتے رہنا۔ نارائن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی جو لمحہ بلمحہ دور ہوتے ہوئے معدوم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہی اعصاب پر ہولناکی طاری کرنے والا سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں اب کمرے میں تنہا رہ گئے تھے۔ اشوک کو اپنے دماغ پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا، لہٰذا وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے بیڈ روم میں چلا گیا۔ البتہ اوشا خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تھوڑا بہت ضرورت کا سامان نکال کر کمرے کے وسط میں بچھی خاصی چوڑی میز پر پھیلا دیا۔ اس کے بعد بستر وغیرہ نکال کر بیڈ روم میں آ گئی۔ اس نے پلنگ پر بستر لگا دیا۔ اشوک کو کپڑے تبدیل کرنے کا کہہ کر خود باورچی خانے میں آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ کچن کافی گندا ہوگا، اسے خود ہی صفائی کرنا پڑے گی، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ کچن بالکل صاف ستھرا تھا، حتیٰ کہ سنک میں بھی ٹوٹی کھولنے سے پانی آ رہا تھا۔ گیس کا چولہا بھی درست حالت میں کام کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی یہاں کے نگران گوردن نامی شخص نے ان کے آنے سے پہلے ہی ہر چیز ریڈی کر دی تھی، مگر وہ خود کہاں تھا؟ پہلی بار اوشا کے دل میں یہ تجسس بیدار ہوا۔ وہ چائے کا پانی چڑھانے کے بعد یوں ہی کچن سے باہر نکل آئی۔ مان اسے آہٹ سی سنائی دی، جیسے کوئی چلتے چلتے رکتا ہے اور فرش پر جوتے کی ہلکی سی رگڑ گونجتی ہے۔ اس نے ٹھٹک کر اپنے ارد گرد دیکھا، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ جانے کیوں وہ اس آواز کو اپنا وہمہ بھی قرار دینا نہیں چاہتی تھی۔ سناٹے کی گہرائی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں اچانک کچن سے پانی ابل کر گرنے کی شائیں شائیں سنائی دی۔ اچانک اوشا چونک کر کچن کی طرف پلٹی۔ اس نے چولہا بند کر کے کیتلی کی ناب گھما دی تاکہ بھاپ نکلتی رہے۔ اس کے بعد وہ وہیں کھڑے کھڑے ایک بڑے سے مگ میں چائے بنانے لگی۔ کچن کا دروازہ چرچراہٹ کی ہلکی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت کچن کا روشن دان زوردار کھٹکے سے کھل گیا اور سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا تو اوشا کے وجود نے بے اختیار جھرجھری سی لے لی۔ وہ یہ اندازہ نہ لگا سکی کہ یہ کیفیت اس کے سردی کے باعث تھی یا خوف کے۔ پھر اچانک اسے کچن کے دروازے کا خیال آیا جو ذرا دیر پہلے خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اسے بھی اس نے باہر اچانک چلنے والی تیز ہواؤں کا شاخسانہ سمجھا اور ابھی اس نے چائے کا مگ تھامے کچن سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اسے کچن کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اوشا فطرتاً ایک نڈر تجسس پسند عورت تھی، مگر اس وقت وہ ماحول کے زیر اثر تھی۔ اس نے ایک لمحے کو اندر سے کچھ کمزور سا بنا دیا تھا، مگر پھر بھی اس نے بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یکدم کچن کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے حال کمرے کا نصف سنسان منظر واضح تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر ہواؤں کا شور لمحہ بلمحہ بڑھنے لگا تھا۔ اب باقاعدہ دور کہیں بجلی بھی کوندنے لگی تھی۔ بادلوں کی گھن گرج بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اوشا کو اچانک نارائن داس کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا ساحلی علاقے کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں موسم بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اوشا چائے کا مگ تھامے اپنے اطراف گہری نظریں ڈالتی ہوئی ایک آرام کرسی کی طرف بڑھی اور وہاں بیٹھ کر وہ پرخیال انداز میں چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔ ہر سو گہرا سناٹا طاری تھا، ملگجی تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ اوشا کے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے گھر کرنے لگے تھے، لیکن وہ اپنے دل میں پکا تہیا کر کے نکلی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کی سنکی مگر اکھڑی اکھڑی روش پر کہیں کہیں برسات کا پانی جمع ہوا تھا۔ اوشا نے ٹارچ دائیں ہاتھ میں پکڑی، پھر شال کو اچھی طرح اپنے بدن پر لپیٹ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ٹوٹے ہوئے گیٹ سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد وہ بائیں طرف گھوم گئی۔ اب اس نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر دی تھی۔
اب وہ ریسٹ ہاؤس کے عقب میں آ کر آگے بڑھنے لگی۔ سامنے اسے پرانی حویلی کی عمارت صاف نظر آ رہی تھی۔ اوشا کے اندر جانے کس طرح اتنی ہمت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس قدر اندھیری رات میں اس پرانی حویلی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اسے صرف ایک تجسس تھا، ایک ہٹ تھی ان چیخوں کا سراغ لگانے کی، وہ حیران تھی کہ آخر یہ چیخیں کس کی ہیں۔ اب اس نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر دی تھی۔ وہ ریسٹ ہاؤس کے عقب میں آ کر آگے بڑھنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایک تاریک رات کے ویرانے میں کیوں آہو فغاں کر رہا تھا، وہ اس کا کھوج لگانا چاہتی تھی۔ دفعتاً اسے پھر کسی کے چیخنے اور باقاعدہ چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ قدموں کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ ٹارچ والا ہاتھ بھی کپ کپانے سا لگا تھا۔ اس بار چیخ کا آہنگ اسے صاف طور پر محسوس ہوا تھا۔ کوئی نسوانی ہی چیخ تھی، مگر اس نسوانی چیخ کے بعد پے در پہ چلانے اور رونے کی آوازوں میں ایک سے زائد افراد کی آوازوں کی آمیزش محسوس ہوئی۔ اوشا کا دل ایک بار پھر خوف کے مارے لرزنے لگا۔ اس لمحے کو اس کے دل میں آیا کہ یہاں سے فوراً لوٹ جائے، مگر اس نے چلتے چلتے ایک لمحے کو اس کے قدموں کی رفتار دھیمی ضرور ہوئی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ اس کی ٹھٹکی ہوئی پھٹی پھٹی نظریں ہنوز سامنے حویلی پر جمی ہوئی تھی۔ پھر جب وہ ذرا قریب پہنچی تو ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک گئی اور روشنی کی طرف ٹارچ اس طرف کر کے بغور تکنے لگی۔ اسے اس پرانی حویلی کے پہلو میں ہی ایک چھوٹا سا گھر بھی دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں اوشا کو ایسا لگا کہ چیخیں کی آوازیں حویلی سے نہیں بلکہ اس مکان سے آ رہی تھی۔ وہ مکان چھوٹا تھا، بمشکل 1-2 کمروں کا، جس کی چھت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اوشا کو حیرت ہوئی کہ اس ویرانے میں یہ مکان کیوں تھا، کیا اس میں مکین تھے؟ یہ سوال اوشا کے دل میں اچانک ابھرا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے آگے قدم بڑھائے۔ وہ مکان کے ٹاٹ جھولتے دروازے پر رک گئی تھی۔ یہاں پہنچ کر دل کی کیفیت عجیب ہونے لگی تھی، کیفیت سے دوچار تھی۔ مان اسے پھر کسی کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ اس کا خیال درست ثابت ہوا تھا۔ چیخ کی آواز پرانی حویلی کی بجائے اس کے پہلو میں بنے اس مکان سے آ رہی تھی، لیکن اوشا کو یوں لگا جیسے اس بار مکان کے اندر سے آنے والی چیخ جو اب تکلیف دہ آہوں اور سسکیوں میں بدل گئی تھی، ان چیخوں سے قطعی مختلف تھی جو اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ریسٹ ہاؤس کے کمرے سے سنی تھی۔ تب اس کا دل ایک اور انتہائی لرزہ خیز چیخ پر کانپ گیا۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ گرتے گرتے بمشکل بچی تھی، کیونکہ چیخ اب سامنے پرانی حویلی سے سنائی دی۔ یہی وہ اصل چیخ تھی جسے اوشا نے اپنے ریسٹ ہاؤس کے کمرے سے سنا تھا۔ پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اس مکان کے اندر سے بھی بدستور کسی کے رونے اور سسکنے کی گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ کیا معمہ تھا؟ بیک وقت 2 جگہوں سے چیخنے اور رونے کی آوازوں نے اوشا کو سخت اعصابی کشیدگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ پراسرار حویلی پر اب سناٹا چھا گیا تھا۔ اوشا نے پہلے مکان کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ ابھی اس نے دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اندر سے ایک غصیلی آواز سنائی دی۔ کتیا کی بچی، بکواس کرتی ہے، مچا شور اور مچا، میں نہیں گھبرانے والا۔ اس غصیلی غراہٹ کے ساتھ پھر دوبارہ کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اوشا اس مردانہ آواز پر بری طرح چونکی تھی، کیونکہ یہ آواز اسے شناسا محسوس ہوئی تھی۔ پہلے تو اسے ذرا ڈر لگا، مگر پھر اسے اس شخص پر غصہ آنے لگا جو شاید اپنی بیوی پر تشدد کر رہا تھا۔ یہ وہی زرد آنکھوں والا چوکیدار تھا جس سے اوشا کی پراسرار انداز میں مار ڈالا۔ اندر یکدم خاموشی چھا گئی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا اور چوکیدار گوردن کا چہرہ ابھرا۔ اس کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا، مگر اوشا کو سامنے دیکھ کر وہ یکدم بھیگی بلی بن گیا۔ حیرت سے اوشا کا منہ تکنے لگا۔ آپ یہاں کیسے مالکن؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اوشا نے ایک ناگوار سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسے گوردن کی پشت کی طرف ایک غمزدہ عورت کا اشکبار چہرہ دکھائی دیا۔ ہٹو پرے! اوشا نے گوردن کو جھڑکا اور اندر قدم رکھ دیا۔
وہ سمجھ گئی تھی کہ گوردن اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کر رہا تھا۔ اوشا فطرتاً ایک نرم خو اور ہمدرد عورت تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر گوردن کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی بکھری زلفوں کو بڑی محبت سے سنوارتے ہوئے ایک طرف حیران و پریشان کھڑے گوردن کی طرف دیکھ کر غصیلے لہجے میں بولی، کیوں مار رہے تھے اس بیچاری کو؟ کیوں مار رہے تھے اس بیچاری کو؟ جی وہ شٹ اپ، اگر دوبارہ اس پر ظلم کیا تو خیر نہیں تمہاری، اوشا نے درشت لہجے میں گوردن سے کہا۔ پھر اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہوئی، کیا نام ہے تمہارا؟ جی مینا، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اس کے چہرے پر اوشا کے لیے تشکرانہ جذبات نمایاں تھے، تاہم اسے خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ اس بیچاری کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یوں پہر رات کوئی عورت اس کی داد رسی کے لیے آ سکتی ہے۔ مینا، تم کل سے میرے پاس آنا ریسٹ ہاؤس میں، سمجھی؟ وہاں کام ہے مجھے تم سے، اوشا نے مینا سے کہا۔ مینا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی دوران اوشا کی نگاہیں ایک طرف خاموش کھڑے گوردن سے ٹکرائیں اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے وجود میں لاتعداد چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگی۔ گوردن کی گہری زرد آنکھیں یکٹک اوشا کی طرف جمی ہوئی تھی۔ اس کی سرسراتی نظریں اوشا کو اپنے وجود کے پار بھی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اوشا کو ان نظروں میں سرد مہری کے ساتھ ناگواری کی بھی جھلک نمایاں طور پر محسوس ہوئی تھی، تاہم پھر وہ کچھ کہے بغیر باہر آ گئی۔ گوردن نے انتہائی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ اوشا نے دانت بھینچ لیے۔ پھر جب اس نے ریسٹ ہاؤس کی جانب واپس قدم بڑھانے چاہے تو اچانک نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے پرانی حویلی کے اندر جانے کا ارادہ کر لیا، جو چند ہی لمحے کے فاصلے پر اس کے سامنے تھی۔ اوشا کو یقین تھا کہ پہلی ہولناک چیخ جو اس نے اپنے کمرے میں سنی تھی وہ اسی حویلی سے آئی تھی۔ ویسے بھی جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اندر جائے۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، پھر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ حویلی کہن سالی کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ حویلی کے صدر دروازے کے دائیں بائیں بوسیدہ سے دو ستونوں کے ساتھ عجیب سے جانوروں کے چنگاڑتے ہوئے چہروں کی مورتیاں بنی ہوئی تھیں۔ اوشا کو یوں لگا جیسے کوئی غیر مرئی شے اسے اپنے اندر باندھ کر کشاں کشاں اس پرانی حویلی کی جانب کھینچے لیے چلی جا رہی ہے۔ اوشا حویلی سے ابھرنے والی کریش چیخوں کا بھی سراغ لگانا چاہتی تھی، بلکہ اس کے خیال کے مطابق اصل معمہ اس پرانی حویلی کے اندر سے ابھرنے والی چیخوں کا تھا۔ گوردن کے گھر کی طرف تو اس کا دھیان محض اتفاقاً ہی چلا گیا تھا۔ اوشا اپنے دھڑکتے دل کی کیفیات پر قابو پاتے ہوئے آہستہ آہستہ حویلی کے صدر دروازے کی طرف شکستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس کے چہار اطراف میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ حویلی کے شکستہ دیواروں در سے کہنا سالی عیاں تھی، اور یہی حال بلند چوکھٹ والے اس دروازے کا تھا جس کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ اس نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا، کھیلنے کے لیے ہاتھ ہی لگایا تھا کہ وہ ایک کرا امیز چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ اندر تاریکی کا راج تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب اوشا نے آگے قدم بڑھایا، اندر کسی دور افتادہ گوشے سے کسی کے رونے اور سسکیاں بھرنے کی آوازیں سنائی دی۔ اوشا اپنی جگہ پر گڑ کر رہ گئی۔ اس نے اپنے حواس قابو کر رکھے تھے۔ اپنے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی، روشنی کو اس نے اندر پھینکا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ ایک بار اس کے دل میں آیا کہ وہ فوراً یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ رونے اور سسکنے کی آوازوں میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونے لگا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مرد اور عورت کسی کونے میں بیٹھے رو رہے ہو۔ بالآخر اوشا نے ہمت کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اندر قدم رکھے۔ ابھی اس نے ایک ہی قدم بڑھایا تھا کہ اندر سے ان گنت چمگادڑیں چیختی ہوئی ایک غول کی صورت میں باہر کو امڑی۔ اوشا کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر نیچے ہو گئی۔ جب چمگادڑوں کا یہ شور مچاتا سیلاب گزر گیا تو اوشا اٹھی۔ اس کا دل اب بری طرح دھک دھک کرنے لگا تھا۔ خوف نے اب اس کے پورے وجود میں گھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھ میں ٹارچ کو اٹھایا جو چمگادڑوں کے حملے کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔
روشنی کا خاصا بڑا حالہ حویلی کی شکستہ دیواروں اور غلام گردشوں اور سیلن زدہ زینوں سے چکراتا ہوا بان ایک ایسے گوشے پر جا پڑا جدھر چمگادڑوں کا ایک اور ہول موجود تھا، مگر اوشا کی آنکھیں اس وقت دہشت کے مارے پھیل گئیں جب اس نے یہ دیکھا کہ دیواروں کے شکستہ رخنوں اور روزنوں کے ساتھ الٹی چپکی ہوئی ساری چمگادڑوں کی گردنیں غائب تھیں۔ سب سر بریدہ تھی، خون ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے نلکے کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ سب سر بریدہ تھی، خون ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے نلکے کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ بے اختیار اوشا کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ اس نے بے تحاشا واپس ریسٹ ہاؤس کی جانب دوڑ لگا دی۔ اوشا ہانپتی کانپتی واپس ریسٹ ہاؤس پہنچی تو اس کا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے اوسان ذرا بحال ہوئے، مگر خوف و دہشت کی کیفیت کم نہیں ہوئی تھی۔ سر بریدہ چمگادڑوں کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہنوز اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ اوشا اپنے بیڈ روم میں آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ پیاس کی شدت سے اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ اس نے 2 گلاس پانی پیا۔ رات آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ اوشا جب بستر پر اشوک کے برابر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس پرانی حویلی میں ابھرنے والی کون تھے؟ آیا اندر روتے ہوئے مرد عورت موجود بھی تھے یا یہ محض اس کا وہم تھا؟ انہی خیالوں میں غلطاں نہ جانے کس وقت اوشا کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح وہ دن چڑھے سوتی رہی۔ جاگی تو اسے بھوک لگ رہی تھی۔ گوردن نے وعدے کے مطابق اپنی بیوی مینا کو آج صبح ہی ریسٹ ہاؤس بھیج دیا تھا۔ کچن اس نے آ کر سنبھال لیا تھا۔ در حقیقت اوشا نے دانستہ ایسا کیا تھا تاکہ مینا اپنے ظالم شوہر گوردن کے عتاب کا کم سے کم نشانہ بنے۔ بہرحال مینا یہاں کام کر کے خوش تھی۔ مینا ایک بات بتاؤ، اوشا نے اس سے پوچھا۔ جی مالکن، گوردن کیا تمہیں روز اسی طرح مارتا ہے؟ اوشا کی بات پر مینا نے مغموم انداز میں اپنا سر خاموشی سے جھکا لیا۔ وہ کیوں مارتا ہے تمہیں؟ حالانکہ تم اتنی بری بھی نہیں ہو، شکل و صورت بھی تمہاری اچھی ہے۔ مالکن، گوردن پہلے ایسا نہیں تھا۔ بالآخر مینا نے لب کشائی کی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اب بھی مجھے بہت چاہتا ہے، مگر ایکائکی الفاظ مینا کے حلق میں اٹک سے گئے۔ وہ خوف زدہ سی نظر آنے لگی۔ اوشا اس کی اس کیفیت پر ذرا چونکی اور بولی، ہاں ہاں کہو، مگر کیا؟ چپ کیوں ہو گئی تم؟ اوشا نے اسے حوصلہ دیا۔ اسے شاید یہ اندازہ ہوا تھا کہ مینا اسے کچھ بتانے سے کترا رہی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی مالکن، ورنہ وہ گوردن مجھے بہت مارے گا۔ اوشا کے پہم اسرار پر مینا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے اپنی شوہر کی طرف سے یہ بات بتانے کی ممانعت تھی۔ اوشا کو تو کرید لگ گئی تھی، بلکہ مینا کے اس انداز نے اسے اور ٹھٹکا دیا تھا۔ لہٰذا وہ مینا کو تسلی دیتے ہوئے بولی، دیکھو مینا، ڈرو مت، تم سے پیار کرتا تھا، لیکن اب وہ کسی وجہ سے مارتا ہے تو وہ وجہ مجھے بتاؤ تاکہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ در حقیقت میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنے پتی سے مار نہ کھانی پڑے۔ میرا وعدہ ہے کہ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ہاں بولو اب۔ اوشا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی نگاہیں اب اوشا کے متذبذب چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ مینا کے چہرے پر اب قدر طمانینت کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ چند لمحے کچھ سوچتے رہنے کے بعد عجیب سے گو لہجے میں بتانے لگی، مالکن، گوردن مجھ سے واقعی بہت محبت کرتا تھا، مگر جب سے وہ منحوس شہنائیاں۔ مینا کی آواز پھر حلق میں اٹک کر ہی رہ گئی، کیونکہ اسی لمحے ریسٹ ہاؤس کے باہر کار رکنے کی آواز سنائی دی۔ اوشا کا دھیان کار کی طرف چلا گیا۔ شاید نارائن آ گیا۔ اسے اور اشوک کو نارائن کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ تازہ صورتحال کے بارے میں اس کے پتی کو آگاہ کرنے آیا تھا، کیونکہ اوشا کے بار بار پوچھنے پر بھی اشوک نے اپنی پریشانی کے بارے میں اسے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ مگر اوشا کو تو اسی دن سے خدبد لگ گئی تھی جب میں
جب ایک دن اس کی کوچین والی رہائش گاہ میں نارائن بدحواسی کے عالم میں آیا تھا اور پھر نہ جانے اس کے اور اشوک کے درمیان کس قسم کی خفیہ گفتگو ہوئی تھی جسے اوشا نے سننے کی بھرپور کوشش کی تھی مگر سن نہیں سکی تھی۔ اس کے اگلے دن ہی اشوک نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اوشا کے پوچھنے کے باوجود اشوک نے اسے وجہ نہیں بتائی تھی۔ پھر ایک دو روز بعد ہی ہنگامی طور پر یہ لوگ کوچین سے عارضی طور پر اس ویرانے میں آن بسے تھے۔ اوشا نے پکا تہیا کر رکھا تھا کہ اس بار وہ نارائن اور اشوک کے درمیان ہونے والی مشکوک گفتگو کی سن گن لینے کی ضرور کوشش کرے گی، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق نارائن اس بار ضرور کوئی اہم اور فیصلہ کن خبر لے کر آئے گا۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ وہ گوردن چوکیدار کی بیوی مینا اپنے اور اپنے شوہر گوردن کے بیچ ناچاکی کی پراسرار وجہ کے بارے میں بتانے لگی تھی کہ اسی دوران باہر گاڑی کی آواز پر اوشا بری طرح چونکی اور بے اختیار باہر کو لپکی، جبکہ مینا حیران و پریشان اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اوشا کمرے سے نکل کر کھڑکی کی طرف آئی، وہاں سے باہر جھانکا تو اس کا خیال درست ثابت ہوا کہ کار سے نارائن اتر رہا تھا۔ اوشا نے اس کے چہرے کا ذرا غور سے جائزہ لیا تو وہ اسے کچھ پریشان نظر آیا۔ اوشا کے دل میں جانے کیا آیا کہ وہ واپس جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور مینا کو باہر دروازہ کھولنے بھیج دیا۔ وہ دوسرے کمرے میں اشوک موجود تھا۔ اوشا کسی مقصد کے تحت کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ باہر دروازہ کھلنے اور اشوک کی باتیں کرنے کی آواز ابھری۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں حال کمرے میں براجمان ہو گئے تھے۔ مینا کو شاید چائے وغیرہ بنانے کے لیے کچن کی طرف بھیج دیا گیا تھا، جبکہ اوشا کا ارادہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل کر اشوک اور نارائن کی باتیں سننے کا تھا۔ ابھی وہ اس مقصد کے لیے کمرے سے باہر نکلنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک دروازے پر قدموں کی چاپ ابھری۔ یکبارگی اوشا کا دل دھڑکا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا، اشوک سامنے کھڑا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اوشا کو خاموش نظروں سے دیکھنے کے بعد بغیر بات کیے دوبارہ لوٹ گیا تھا۔ اوشا کو جانے ایسا کیوں لگا جیسے اشوک کمرے میں اس کی موجودگی کی تسلی کرنے آیا تھا۔ اشوک کی اس حرکت سے اوشا کی اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد آہستگی سے دروازہ کھول کر مختصر سے کوریڈور میں آ گئی۔ اس وقت دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ حال کمرے سے اشوک اور نارائن کے دھیمے دھیمے لہجے میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اوشا بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی اس کھڑکی کے قریب آ گئی جو اندر حال میں کھلتی تھی۔ یہاں سے باتوں کی آواز صاف طور پر اس کی سماعتوں تک پہنچ رہی تھی۔ اوشا نے ذرا کھڑکی سے سر ابھار کر دیکھا۔ سامنے کے صوفوں پر نارائن اور اشوک آپس میں دھیمی سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ سر، معاملہ بہت نازک ہوتا جا رہا ہے۔ اگر مکھ داس اور تلریجا کچھ زیادہ ہی گلے کو آنے لگی ہیں۔ اب وہ دونوں بوڑھے گدھوں نے آپ کا کھلے عام نام لینا شروع کر دیا ہے۔ مان اوشا کے کانوں سے نارائن داس کی پریشان کن گفتگو کے الفاظ ٹکرائے۔ وہ اشوک سے مخاطب تھا، پھر اشوک کو اپنے پتی کی آواز سنائی دی۔ وہ نارائن سے کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے میں نے مستعفی ہو کر غلطی کی، کیونکہ جب تک میرے بدن پر وردی تھی یہ دونوں بڈھے خاموش تھے۔ پھر لمحہ بھر توقف کے بعد اشوک نے پہلو بدل کر نارائن سے پوچھا، نارائن، کہیں میں نے استعفیٰ دے کر غلطی تو نہیں کی؟ میرا مطلب ہے کہیں مجھ پر شک نہ کیا جا رہا ہو۔ آپ نے اپنی طبیعت کی خرابی کا جو عذر دیا تھا اسی بنا پر آپ پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ البتہ دونوں بوڑھے گدھوں کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ نارائن اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو اشوک بولا، ویسے نند لال اور کماری کی لاشوں کا کیا ہوا؟ وہ پولیس کے ہاتھ لگی یا نہیں؟ یہی تو حیرانی ہے، بلکہ کم از کم ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ابھی تک کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکی ہیں، نارائن نے قدرے خوش ہو کر کہا۔ ادھر سن گن لیتی ہوئی کے تذکرے نے اس کا دماغ جھنجھنا ڈالا اور وہ پریشان کن انداز میں سوچنے لگی کہ نہ جانے یہ لاشوں کا کیا معاملہ ہے۔ ٹھیک اسی وقت اوشا کو ایسے لگا جیسے کوئی اس کے عقب میں بالکل قریب کھڑا ہے۔
اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر گھما کر پیچھے دیکھا، پھر جیسے سانس لینا بھول گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے حلق سے ابھرنے والی چیخ پر قابو پایا تھا۔ اب وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کو تکے جا رہی تھی جو نہ جانے کب سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ زرد اور پتھرائی ہوئی آنکھوں والا چوکیدار گوردن تھا جسے دیکھ کر اوشا کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے اچانک اپنے عقب میں دیکھ کر اگرچہ اوشا کا دل ایک لمحے کو دھک سے رہ گیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اوشا کے دل میں خوف کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ وہ گوردن ہنوز بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پراسرار نظروں سے اوشا کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ تم ایسے دیکھ رہے ہو مجھے، جاؤ یہاں سے، اوشا نے درشت لہجے میں اسے ڈانٹا تو گوردن کے مکروہ چہرے پر ایک غیر محسوسی خوفناک مسکراہٹ عود کر آئی اور وہ اوشا کو عجیب نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اوشا کے پورے وجود میں ابھی تک زرد آنکھوں والے گوردن کی خوفناک مسکراہٹ کھب کر رہ گئی تھی۔ اوشا گوردن سے اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ وہ زیادہ دیر اپنے پتی اشوک اور نارائن داس کے درمیان ہونے والی مشکوک گفتگو نہ سن سکی تھی اور فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے دل و دماغ میں ابھی تک گوردن کا منحوس چہرہ مسکراتا ہوا گردش کر رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد جب وہ نارائن وہاں سے چلا گیا تو اوشا اشوک پر چڑھ دوڑی۔ تم آخر مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتاتے کیوں نہیں؟ آخر کو میں تمہاری پتنی ہوں، تم اپنی پریشانی میرے ساتھ شیئر کیوں نہیں کرتے؟ اشوک کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میرے ساتھ شیئر کیوں نہیں کرتے؟ اشوک کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ دیکھو اوشا، در حقیقت میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، تم یہاں آرام سے رہو، انجوائے کرو اور بس، باقی کا درد سر میرے لیے رہنے دو۔ اوشا نے بغور اپنے چہرے کی طرف دیکھا۔ اوشا نے بغور اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے اشوک کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ وہ اشوک کو جانتی تھی، وہ شروع ہی سے ایسا تھا، جو بھی پریشانی یا تکلیف ہوتی کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا، خود ہی اسے بھگتنے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر اوشا کو اس بار اشوک کچھ زیادہ ہی تکلیف میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بے چین ہو گئی تھی، لہذا بولی، مگر اشوک تم خود سوچو، تمہیں پریشانی میں دیکھ کر میں کیسے آرام سے رہ سکتی ہوں؟ کیا کوئی ایسی پریشانی ہے کہ تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ اوشا کے لہجے میں ہلکا سا شک، اس میں کوئی شک نہ تھا کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ لہذا چند لمحے بعد اشوک کے کرسی پر گر سا گیا، پھر بولا، میرے خیال میں کچھ دشمنوں نے سازش تیار کی ہے، وہ کسی کیس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ تمہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اس طرح یوں میدان چھوڑ کر اس ویران جگہ آنے کا کیا مقصد تھا؟ اوشا نے کہا تو اچانک اشوک نے اوشا کی طرف چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ اسے اوشا کی بات بری لگی ہے۔ پھر وہ فوراً ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، اوشا، وہ دشمن بہت طاقتور ہیں، یہ سب میں نے نارائن کے مشورے ہی سے کیا ہے۔ تم تو اسے جانتی ہو، وہ میرا کتنا خیر خواہ ہے، وہ میرا ماتحت ہی نہیں بلکہ ہمدرد دوست بھی ہے۔ مصلحت اور حالات کا تقاضا ایسا ہی تھا کہ مجھے یہاں آنا پڑا۔ اسی طرح نارائن کے خیال کے مطابق وہ کیراوالا میں میرا مناسب دفاع کر سکتا ہے۔ اشوک نے اپنی بات مکمل کی، مگر اوشا کے چہرے سے پھر بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک تذبذب کا شکار ہے۔ بالآخر بولی، مگر میں نارائن کے خیال سے بالکل متفق نہیں ہوں، وہ اس طرح بھلا تمہارا دفاع کر سکتا ہے، بلکہ تمہاری غیر